हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PMA 150 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस के बारे में। इसके बारे में पहले भी काफ़ी वीडियोस बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेंटर्स की इनिशियल एक्सपीरियंसेस के बारे में और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देंगे जिसकी वजह से आप अपने इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलो चलते अपने आज की इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नंबर 1 है। तो ऐसे जो आया था इंग्लिश में वो था इस ड्रग्स इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और उर्दू में जो आया था वो था मेरी ज़िंदगी का यादगार लम्हा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजी टॉपिक्स आए थे और कोई भी बच्चे इसके ऊपर अच्छी खासी ऐसे लिख सकता है और अच्छा खासा पैराग्राफ पढ़ सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक मैच्योर पैराग्राफ लेके और अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा इम्प्रूव कर लें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ऐसे राइटिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्प्रेशन डालता है आपका इंटरव्यूअर पर। चलो चलते अपनी आज की इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। मी, मे आई कम इन सर? मेजर, यस। मी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेजर, वस्सलाम। मेजर, you are Rahimullah? Me, yes sir. Major, how are you? Me, fine sir. Major, have a seat. Me, thank you sir. Major, you are from Sawabi? Me, yes sir. Major, Sawabi is famous for what and what is the major crops of Sawabi? Me told. अब देखिए, अब इसने कहा कि मैं सवाबी से हूँ, तो मेजर ने आगे से इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि सवाबी किस चीज़ के लिए फ़ेमस है और वहाँ की मेजर क्रॉप्स क्या हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस भी इलाके के हों, आप वहाँ की जो भी चीज़ फेमस होगी और जो भी चीज़ वहाँ पर मेजर है जिसकी वजह से उस इलाके को जाना जाता है, और अपने इलाके के बारे में कुछ और भी तफसीलात पढ़ कर जाइएगा ताकि जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करे तो आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास अपने इलाके के बारे में ही नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है आपका इंटरव्यूअर पर। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जिस भी इलाके के हों तो उसके फेमस फ्रूट्स वगैरह जो भी चीज़ फेमस है और जिसके लिए वो फेमस माना जाता है, तो आपने वो पढ़ कर जाने हैं और तफसील से याद करना है। मेजर, what are you doing nowadays? Me, currently I am doing BS English Literature. Major, then you will be very good in English speaking. अब मेजर ने पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे थे, तो उसने कहा मैं BS इंग्लिश कर रहा हूँ लिटरेचर में। और मेजर ने कहा तो फिर तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी। मी, यस सर। मेजर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाक ईरान बॉर्डर? पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ पूछी गई है, से मी टोल्ड। मेजर, टॉक 1 मिनट ऑन वाटर स्कैरसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट। अभी इससे टॉपिक दिया गया है, आपको भी कोई ऐसा टॉपिक दिया जा सकता है जैसे कि रशिया का जो अभी यूक्रेन के साथ जो कन्फ्लिक्ट आया था उसके बारे में, सी पैक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि 1-2 मिनट इस पर बात करें। इसलिए जो करंटली और जो भी करंटली इश्यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में और जो दुनिया भर में जो करंट इश्यूज़ है उसके बारे में आपसे कुछ 1-2 मिनट के लिए डिस्कशन के लिए टॉपिक दिया जा सकता है। तो आपको वो सब चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि न्यूज़ डेली 5 से 10 मिनट तक देखिए, और एक न्यूज़पेपर भी आप BBC का या कोई डाउन न्यूज़ ये सुबह पढ़ लिया करें ताकि इससे जो भी चीज़ें करंटली हो रही है मुल्क में या दुनिया में उसके बारे में आपके पास नॉलेज हो। तो मी टोल्ड मेजर, वाई यू स्पीक इंग्लिश नॉट वेरी वेल? मी टोल्ड, अब देखिए ये बच्चा BS इंग्लिश कर रहा है। अब मेजर ने कहा कि आप इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं बोल रहे जबकि आप BS इंग्लिश कर रहे हैं। मी टोल्ड मेजर, स्पीक 3 मिनट्स ऑन सवाबी। अब इसने उससे मेजर ने कहा है कि अब तुम इस सवाबी के ऊपर 3 मिनट तक बात करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपने इलाके के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपको अपने इलाके के बारे में फ़ेमस किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, कब से है और क्यों इसका नाम सवाबी रखा है, अगर ये बातें आप लोगों को पता होगी तो आप आराम से 3-4 मिनट तक उस पर बात कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा इंटरव्यूअर पर। मी टोल्ड मेजर, लुक एट टू वॉल
clock and look me again. می اب یہ سے بولا گیا ہے کہ آپ نے پورے کمرے کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور پھر میری طرف دیکھو. می دیکھ کر کیا کہا. ہاؤ مینی ون آر دیئر ان اے کلاک. اب اس سے پوچھا گیا ہے کہ کلاک میں کتنے بار ون ہیں. می 5. میجر آر یو شور. می یس سر. میجر یہ روڈ لاہور کو جاتی ہیں. می دس روڈ لیڈس ٹو لاہور. اب یہ سے ایک اردو میں جملہ دیا گیا ہے اور اس نے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. میجر ویئر از تیوان. می سوری سر. میجر وٹ آر دی کانفلکٹ آف رشیا یوکرین وار یا کچھ. اس نے صحیح طرح سے لکھا نہیں ہے کویشچن، لیکن مجھے لگتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کا جو کنفلکٹ تھا اس کے بارے میں سے کویشچن پوچھا گیا ہے. اس نے کویشچن پورا نہیں لکھا ہے، تو میں نے جیسے کہ آپ کے بتایا کہ یہ رشیا یوکرین کا جو کنفلکٹ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی نالج گین کر کے جائیے گا. یہ کویشچن کافی لازمی اور کافی بچوں سے پوچھا جا چکا ہے. می ٹولڈ. میجر ویئر از برازیل. می نارتھ امریکہ. میجر ون ڈائلاگ آن دی اسٹیج از فرام وچ ڈرامہ آف شیکسپیئر. اب اسے ایک ڈائلاگ دیا گیا ہے کہ یہ شیکسپیئر کے کون سے ڈرامے سے لیا گیا ہے. می سوری سر. میجر وائی. می ٹولڈ. میجر یور انگلش از سو ویک یو مسٹ امپروو اٹ. می اوکے سر. میجر وٹ از دی ریئل نیم آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. می سوری سر. میجر اچھا یہ ہو گیا ہے تو ہم کہاں پر تھے؟ ہاں یہاں پر تھے. سوری سر. میجر یو مے لیو ناؤ. می تھینک یو سر. السلام علیکم سر. میجر وسلام. تو وہ اس بچے کا جو سٹیٹس تھا وہ نان ریکمینڈیڈ تھا کیونکہ یہ بچہ ریکمینڈ نہیں ہوا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو غلطیاں اس نے کی ہیں آپ ان غلطیوں سے پرہیز کریں اور اپنا اچھے انٹرویو دے. کانفیڈنس آپ کا فل ہونا چاہیے اور اپنی انٹرویو کے درمیان آئی کنٹیکٹ برقرار رکھنا ہے اور آپ سے جس لینگویج میں سوال پوچھا جائے آپ نے اسی لینگویج میں جواب دینا ہے. مجھے جیسا لگتا ہے اس بچے کا جو ویک پوائنٹ تھا اس کی انگلش کافی ویک تھی، جبکہ اس نے اپنی بی ایس کی ڈگری انگلش میں کی ہے، جو کہ بہت ہی صاف بات ہے کہ آپ جب انگلش کر رہے تو آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. اور باقی بھی اس نے کچھ بلنڈرز کیے ہیں جو آپ انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا ہے. تو چلو چلتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کی طرف. اچھا تو اس کے جو ایسے ٹاپکس تھے وہ تھا انگلش میں مائی ایم ان لائف، اردو میں کھیلوں کی اہمیت. تو کافی ایزی ٹاپکس ہے اس کی بھی. مائی ایم ان لائف یہ تو ہم بچپن سے 9th 10th میں اس کے بارے میں بڑے بڑے ایسے لکھ کر آ رہے ہیں، آپ یاد کر کے آئے ہیں، لیکن آپ تو جو کہ ایف ایس سی لیول ہے تو آپ کو یہ آنا چاہیے. اور کھیلوں کی اہمیت بھی ایزی سا ٹاپکس ہے تو اس پر بھی آپ لوگ آسانی سے پیراگراف بنا سکتے. تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو ٹاپکس یہ ایس ایس کے میں ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں آپ یہ ٹاپکس ایک بار پریکٹس کر لیا کریں تاکہ آگے جا کر جب آپ اپنے انٹرویو دیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی ٹاپک ریپیٹ ہو تو آپ وہ آسانی سے کر سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرویو. بیفور انٹرنگ دی روم they were keeping the candidates standing before the door to observe them. Then the bell rang and I opened the door and asked, "May I come in, sir?" They said yes. There are two interviewers. One was major as a psychologist and other was lieutenant colonel. I entered the room and went near to the chair, stood by the chair. They said, "Please have a seat." Me, "Thank you, sir." Colonel, discuss my biodata form and ask various questions from that. اب کرنل نے اس کا جو بایو ڈیٹا فارم تھا وہ دیکھا ہے پہلے اور پھر اس کے ریلیٹڈ اس سے کچھ کویشچنس کیے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا بایو ڈیٹا فارم ہو آپ اس میں کوئی بھی جھوٹی بات نہ لے کے جو آپ کو آتا ہے جو آپ کو جو چیز آپ کے پاس ہے آپ نے حالی اسی کے بارے میں لکھنا ہے. جیسے کہ آپ کی ہابیز میں آپ مینشن ہوتا ہے تو آپ نے ہابیز وہی لکھنی ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس فل انفارمیشن ہو، کیونکہ وہ بایو ڈیٹا فارم سے آپ سے 3 یا 4 سوال ضرور کرتے ہیں. تو اب وہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ آپ سے کس بارے میں، لیکن زیادہ تر بایو ڈیٹا فارم میں جو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ فادر انکم ہوتی ہیں
اور دوسری چیز جو زیادہ تر ڈسکس کی جاتی ہے وہ ہابیز ہوتی ہیں، کیونکہ موسٹلی بچے ان دونوں باتوں میں کافی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ نے بایو ڈیٹا فارم میں جھوٹ نہیں لکھنی، بالکل آنیسٹ رہنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ریپلائڈ پیشنٹلی کرنل آسک میتھ کویسچنز لائک اف دی پرائز آف 4 eggs از 3 روپیز دین وٹ ول بی دی پرائز آف 2.5 ڈزن۔ تو اس نے پھر اس سے کچھ میتھس کے سوال پوچھے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر 4 ایگز کی قیمت 3 روپے ہے تو 2.5 ڈزن کی قیمت کتنی ہوگی۔ I answer wrong. He got angry on me and I ask 1 or 2 more maths question. I answer wrong again. اس سے جو کویشچن کیا گیا اس نے غلط جواب دیا، اور 2-3 اس سے اور بھی سوال کیے گئے میتھس کے جو بھی اس نے غلط دے دیے ہیں، مطلب میتھس کے اس نے سارے سوال ہی غلط دے دیے۔ دین کرنل یار کیا کر رہے ہو، کیوں اچھا بلا ریکمینڈ ہوتے ہوئے نان ریکمینڈ ہونا چاہ رہے ہو؟ جسٹ ٹو پریشرائز می بٹ آئی ریمین کام اینڈ سیٹ سوری سر آئی ایم ویک ان میتھس۔ اب کرنل اس پر پریشر بنانے کے لیے کہتا ہے کہ کیوں اپنے اچھے بھلے ریکمینڈ کے چانسز کم کر رہے ہو، اگر آپ ایسے ہی چلتا تھا تو نان ریکمینڈ ہو سکتے ہو۔ تو اس سے پریشرائز کر رہا ہے، لیکن یہ کام رہا اور اس نے سوری سر بول کے یہ کہہ دیا کہ میں میتھس میں تھوڑا ویک ہوں۔ دین ہی ڈسکس مائی ہابیز اینڈ انٹرسٹ، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی ہابیز اور انٹرسٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے اس کے بارے میں اچھی سی چیز لکھنی ہے، یا پھر آپ انٹرویو میں جانے سے پہلے کوئی چیز جو آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہے کہ آپ اس کو ہابی میں لکھو گے، اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی نالج اکٹھی کر لیں اور انفارمیشن بنا لیں، تاکہ جب آپ سے کوئی کویشچن پوچھا جائے تو آپ اس قابل ہو کہ اس کا جواب دے سکیں۔ One of my hobby is singing, so he asked me to sing a song. اب اس نے ہابی میں لکھا تھا کہ میری ہابی ہے سنگنگ، اب اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک گانا سناؤ۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سنگنگ کا کہا تو اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ مجھے ایک گانا سنائیں۔ اب جب یہ گانا سنائے گا تو پھر وہ سے پوچھے گا کہ یہ گانا کس نے لکھا ہے، اس کی لیرکس کس نے دی ہے۔ تو اس طرح کے کویشچنز آپ سے پوچھی جا سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے لکھ دیا کہ میں موویز دیکھتا ہوں تو وہ پوچھے گا کہ کون سی مووی دیکھتی ہے، جب آپ اس کا نام لوگے تو وہ پوچھے گا ڈائریکٹر اس میں کون ہے، اس کی ہیرو کا کیا نام ہے۔ اسی طرح سے ڈھیر سارے ان کے پاس بہت سے، اگر ان کو جواب نہ بھی آتا ہو لیکن وہ آپ سے بہت سے سوال پوچھتے ہیں ایک چیز کے بارے میں۔ تو اس نے بھائی سنا دیا ہے اے سنگ آئے راہ حق کے شہیدو، اب اس نے آرمی کا گانا سنا دیا ہے۔ دین ہی سیڈ اوکے مسٹر ملک تھینک یو، آئی آلسو سیڈ تھینک یو سر، السلام علیکم سر، اینڈ لیفٹ دی روم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹرویو بھی ختم ہو گیا۔ اب گانا سنانے کے بعد اس نے ڈائریکٹ ہی بول دیا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بچے سے اس نے کتنے کرنٹ افیئر، جنرل نالج وغیرہ کے کویشچن کیے تھے، اور اس بچے سے تقریباً اس کی ہابیز کے علاوہ اس سے 2 یا 3 میتھس کے کویشچن پوچھے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سے جو بھی پوچھا جائے آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ جو بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں موسٹلی ان سے اتنے سوال نہیں پوچھے جاتے، لیکن اگر آپ کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی نروس ہو گئے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نروس ہو رہے اور وہ آپ پر اور بھی زیادہ پریشر ڈالیں گے آپ کو مزید نروس کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے درمیان کانفیڈنٹ رہنا ہے۔ جس لینگویج میں آپ سے کویشچن پوچھا جائے آپ نے آنسر اسی لینگویج میں کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، آنیسٹ رہنا ہے، پراپر ہیئر کٹ کر کے جانا ہے، پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی وے آف ٹاکنگ اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ ڈریسنگ بھی اچھی کر کے جائے گا، یا تو آپ 3 پیس پہن کے جائیے، اگر 3 پیس نہیں پہنتے تو آپ کوئی بھی شلوار قمیص پہن کر جا سکتے ہیں، جس میں آپ ڈیسنٹ بھی لگے اور کی پرسنالٹی بھی اچھے لگیں۔ تو گائز امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انٹرویو کے ایکسپیرینسز اچھے لگے ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے لیے کسی اور بھی ٹاپک پر ویڈیو بناؤں جس سے کے ریلیٹڈ آپ لوگ کنفیوژن ہے یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو بنائی جائے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے ریکمنڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بنائی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ کی بھی ہیلپ ہو سکے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ میری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔